والوں آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو. سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی. عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا. رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی. اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں. تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا. تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنے حشر کا خیال تک نہ رہا. اس لیے میرے عزیزو آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو. اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں. تم اپنے موبائل میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر، مشکل سے جانتے ہو 3 منٹ کی ہے، یہ 3 سے 3.5 منٹ میں پوری سورہ تلاوت ہو جاتی ہے. 3 سے 3.5 منٹ. جو بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے سوتا ہے اس کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کیا 3 منٹ بھاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے. آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی. اور فرمایا جو سورہ ملک کا پابند تھا، سورہ ملک کا پابند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا لے گا، روشن ہو جائے گی قبر. میں آج جو بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا یا ہمارے ہاں سے جو بھی تلاوت ہوئی، اس کا ثواب میں میرے عزیز بھائی انیس ملا کی روح کو نظر کرتا ہوں، مولا ان کی قبر کو بھی روشن کر دے. آج دل دکھتا ہے، ان کی جدائی کا غم مجھے بھی ہے. ایک بہترین مخلص مشورہ دینے والا ہمارے اندر سے کم ہو گیا. اکثر ایسا ہوتا کہ کسی سے دل لگتا ہے. وہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے دینی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، دنیاوی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، اور جس کے ساتھ دوستی کرتا اخلاص کے ساتھ کرتا، امانت داری کے ساتھ. گھر والوں سے پوچھو تو ہر ایک کا خیال رکھنا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنی خالہوں کا، اپنے سارے رشتہ داروں کا، پھر اپنی ڈیوٹی کا، اپنے منصب کا، اور پھر یہاں پر بھی وقت دینا، مسجد میں بھی وقت دینا. اور مجھے یہ بات یاد ہے، ذکر کی مجلسیں جو چلتی تھی ہماری، ان میں کبھی وہ کسی ذکر کی مجلس کو ناغہ نہیں کرتے تھے. رات کے 2 بجے تک ذکر کر کے ہی، جو بندہ دن بھر تھکا ہوا ہو کام کاج میں لیکن ذکر کیے بغیر وہ نہیں جاتا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مرحوم کی اچھائیاں ہیں. میں آج آپ کے سامنے برسر اعلان یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا میرے آقا نے جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے تو مولا مومنین کی گواہی پر اس کی بخشش کر دیتا ہے. مومنین اگر اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے. اور مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس نے مجھ جیسے بندے کی یہاں پر حمایت کی ہے یا مدد کی ہے، ظاہر سی بات ہے میرا کیا رشتہ ہے، ایک عالم سمجھ کر کے یا غلام رسول سمجھ کر کے میری مدد کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا. انشاءاللہ العزیز اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، دینداروں سے تعلق رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. دین سے تعلق رکھنے والا، علم یا علماء سے تعلق رکھنے والا، کرامن کاتبین سب کے ساتھ ہیں جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں نہیں؟ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب کہاں جائیں گے فرشتے؟ فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اپنے لکھنے کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا
جس کام پر تو نے ہمیں معمول کیا تھا اس بندے کا وقت ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے، ہم آسمانوں پر آتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، تمہاری عبادت کی اب ضرورت نہیں، یہاں سب بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا یا تو پھر زمین میں ہمیں عبادت کرنے کی جگہ دے جہاں ہم تیری عبادت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا پوری زمین میرے ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، مزید اب عبادت کی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے۔ تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آسمانوں میں بھی جگہ نہیں، زمینوں میں بھی نہیں، ہم کہاں جائیں، اب ہمارا کام کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مومن بندہ انتقال کیا اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ اس کا آخری وقت دین کے ساتھ تھا، علم والوں کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے کرامن کاتبین، جاؤ اس کی قبر پر کھڑے رہو، قیامت تک تسبیح پڑھتے رہو، اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک تسبیح پڑھتے رہنا، اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے جو قبر میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کو ہم جمع کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتا، کئی سلائی ہوتی ہے کفن میں، کوئی جیب بھی نہیں رکھا جاتا، اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں کہ تم پیسہ دے کر کے ان کے سوالات کو گول مول کر جاؤ، چھوٹ جاؤ، نہیں، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے۔ اس لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھو، ہر رات توبہ کر کے سو، ہر رات استغفار اور تشہد کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سو، پتہ نہیں دن بھر کون کون سے جملے تمہاری زبانوں سے نکلے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی رات تمہاری آخری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میں مر گیا اور صبح اٹھ ہی نہ سکے بستر سے، ایسے بھی حالات ہیں۔ اور قبر کے متعلق جو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان گئے، قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے زندوں کو پوچھتے ہیں کیسی ہے طبیعت، خیریت ہے؟ حضرت علی نے قبر والوں کو پوچھا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کا جواب سن رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ قبروں والوں نے کچھ جواب دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہاں، وہ کہہ رہے تھے اے علی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، جن بالوں کو ہم سجاتے تھے ان میں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، جس چہرے کو ہم بار بار سجاتے تھے اس پر پیپ اور خون بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم پر کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمارا حال مت پوچھو۔ حضرت علی اتنا روئے قبرستان سے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ حالات ہلکے نہیں، آسان نہیں ہیں، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہوگی۔ یہ پہلی منزل ہے، جو قبر کی منزل آسان کر گیا اس کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے اپنے جانے سے پہلے کچھ صدقات ایسے رکھو، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات دے کر، کچھ نیکیاں اپنے لیے جمع کر کے جاؤ، اپنی نمازیں مکمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے، تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے اور تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ جب میت کو غسل کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو 1000 بار اس کی خواہش ہوتی ہے میت کی کاش میرا سر اٹھنے کے قابل ہو، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، لیکن سر نہیں اٹھ سکتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، نمازیں ختم ہو چکی، روزے ختم ہو چکے، سارے اعمال ختم ہو چکے، ٹائم از اوور، وقت ختم ہو چکا۔ وہ وقت آپ کا بھی آئے گا، ہمارا بھی آئے گا، اس سے پہلے اپنے پچھلی جو بھی چیزیں ہیں کمپلیٹ رکھو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں تعزیت کے طور پر مرحوم و مغفور انیس بھائی کے گھر والوں کے لیے بھی 2 چند جملے عرض کروں گا، اور ہمارے لیے آج ایک بہت بڑے حادثے کی ایک بات اور بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات میں سے، علماء اہل سنت میں سے، اکابر علماء میں سے
دو علماء یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے. ایک حضرت علامہ ہاشم نعیمی صاحب قبلہ مراد آباد شریف علیہ الرحمہ، دوسرے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ براؤن شریف کار حادثے میں انتقال کر گئے. تو یہ دو جھٹکے ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے جو ہندوستان میں ہیں. ان کی موت کا بھی ہمیں صدمہ ہے، تکلیف ہے کہ ایک کے بعد دیگرے یہ علماء اپنی مسندیں خالی کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے ان مسندوں کو بھرنے والا کوئی نہیں آتا. یہ چلے جا رہے ہیں. اب وہ دور آ جائے گا جب جاہل لوگ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو جائیں گے. وہ علماء وہ اکابر جانے کے بعد ان کا ہم پلہ، ان کا ہم منصب کوئی دکھتا نہیں ہے. میں تعزیت کے لیے جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزوں، غم ہمیں بھی ہے، آپ کے گھر کو بھی ہے. غم آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے. جدائی کا غم تو کس کو نہیں ہوتا، لیکن اس موقع پر اگر کچھ یاد کرنا ہے تو یاد کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. دنیا کا ایسا باپ لا کر کے دکھاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کیفیات کو شاید و باید لوگ سناتے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ گود میں تھے، انتقال کر گئے. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا لے گئے، دفن کر کے آئے. دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم، چند مہینے رہے، انتقال کر گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، 6 مہینے تک رہے. میرے آقا ان سے بڑا پیار کرتے تھے، گود میں کھلاتے تھے امام حسین کے ساتھ. لیکن 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا. میرے آقا ان کے غم میں آنسو بہاتے رہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے لے جا کر دفن کرائے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ بچپن میں مرنے والے بچوں کو باپ دفنا دیتا ہے، غم نہیں ہوتا. غم تو بہت ہوتا ہے. باپ سے پوچھو اور ماں سے پوچھو، پتہ چلے. چاہے ایک دن کا بچہ بھی فوت ہو تو ماں باپ ہل جاتے ہیں. وہ میرے آقا تھے، 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. انتقال کے بعد 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں حضور کی جوان ہوئیں. حضرت زینب کی بھی شادی کیا، حضرت رقیہ کی بھی شادی کیا. جانتے ہیں ایک باپ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر، کہ وہ ایک خوشی بھی اور ایک آنسوؤں کی خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھی جگہ شادی بھی کرتا ہے لیکن بیٹی کی جدائی پر رو بھی پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو گھر سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ فطری قانون ہے. بیٹیوں کی شادی باپ بڑے آن بان شان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، ہر باپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی، حضرت رقیہ کی شادی کی حضرت عثمان کے ساتھ، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، سب کی شادیاں میرے آقا نے کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں 3 بیٹے انتقال کر گئے، لیکن شادی ہونے کے بعد حضرت زینب کے گھر میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی. حضور کی نواسی تھی حضرت امامہ. ان کو لے کر کے گود میں میرے آقا نماز بھی پڑھا کرتے تھے. حضور کی نواسی حضرت سیدہ زینب سے پیدا ہوئی. لیکن ایک حادثے کے وجہ سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی وفات کر گئیں. میرے آقا نے جنازہ اٹھایا، خود نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان میں دفن کیا اپنی جوان بیٹی کو. اور اس کے بعد ایک حادثہ تو ایسا کہ حضور جنگ بدر میں ہے 313 صحابہ کے ساتھ، اور مدینے میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے. اپنی بیٹی کی میت میں میرے آقا نہیں پہنچ سکے. حضور حضرت رقیہ کے جنازے میں نہیں آ سکے جنگ بدر کی مصروفیت نے. میرے آقا کے جیسا صبر کون کر سکتا ہے. واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں. چند سال گزرے تھے کہ حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئیں. میرے عزیزو، جس کی زندگی میں ایک کے بعد دیگرے 3 بیٹے اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے 3 جوان بیٹیاں گئیں، ہر ایک کو میرے آقا نے دفن بھی کیا، جنازہ بھی پڑھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہیں سنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صبر کو یاد کرو.
ہم سب کا بھی جانا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن صبر ضرور ہے کہ آپ کی زبان سے کہیں کفریہ کلمہ نکلنے نہ پائے، کہیں یہ نہ کہنے پاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے ہی گھر پر مصیبت ڈالی، ہمارے اوپر ایسی تکلیف آئی۔ یہ جملے وہ ہیں جو تمہیں اسلام سے خارج کر دیں گے، کفریہ جملے ہیں، ایمان سے نکل جاؤ گے معاذ اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس میت کے گھر پر، جاؤ دیکھو اس کے گھر والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر گھر والے خاموش تھے، صبر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے مولا اس کے گھر میں آج میت تھی، جنازہ گیا، لیکن اس کے گھر والے تیرا شکر ہی کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ مولا فرماتے فرشتوں بشارت تو انہیں اس سے بہتر بدل میں انہیں عطا کروں گا، میں اس سے بہتر بدل انہیں عطا کروں گا۔ اور پھر کسی گھر میں نوحہ ماتم، نوچنا، گالی گلوچ یا برے کلمات، کوسنا، یہ جب عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر والے فرشتے یہ بھی باتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا جس کے گھر سے آج جنازہ اٹھا اس کے گھر والے تو تیرے بارے میں ایسے ایسے جملے کہہ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس گھر والوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا انہوں نے میرے بارے میں کلام کیا۔